السلام علیکم ویورز جی، کیسے ہیں آپ سب؟ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ اور آج میں ٹاپک سے جو ہے نا ویڈیوز بنا رہی ہوں۔ آج کل نا میں آپ کے ساتھ ٹاپک پہ کچھ بات چیت کیا کروں گی۔ تو آج کا ٹاپک میں نے سٹارٹ کیا ہے درود شریف سے، اور درود شریف جو ہے نا میں آپ کو ایک آج سچا ہے نا واقعہ جو ہے نا وہ درود شریف پہ سناؤں گی۔ اچھا، درود شریف جو ہے نا وہ بہت ساری میں نے تو خود پڑھ کے دیکھا ہے، تو بہت زیادہ آپ کی مشکلات جو ہیں، اگر آپ سچے دل سے پڑھ رہے ہیں اور کوئی زندگی میں کوئی بہت بڑے غلطیاں یا گناہ سے بچ رہے ہیں، بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ درود شریف بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ نا اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک سچا واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک بابا جی تھے، وہ نا ایک چاول کی ریہڑی لگایا کرتے تھے، اور ان کے نا بہت غریب تھے، ان کے گھر میں بیٹیاں ہی تھیں اور میاں بیوی تھے، اور ان کے دکان کے ساتھ جہاں بازار میں وہ ریہڑی لگایا کرتے تھے نا، وہیں آس پاس سارا بازار تھا، تو بازار والے ان سے چاول خرید کے کھایا کرتے تھے۔ اور ان کے ساتھ نا ایک کپڑے کی دکان تھی، وہ لوگ بھی ان سے دوپہر میں کبھی خرید کے یعنی کہ جو لنچ ٹائم ہوتا ہے تو لے لیا کرتے تھے۔ تو ایک دن نا وہ بات چیت کرتے رہتے تھے، تو بابا جی سے تو ان کو ان کے حالات وغیرہ پتہ تھے، تو وہ جو تاجر تھا، وہ جو دکاندار تھا جس کی کپڑے کی دکان تھی، اس نے بابا جی سے بولا کہ مجھے نا آپ کی بیٹیاں ہیں، تو ان کے کردار کی وجہ سے کیا آپ نے اپنی بیٹیوں کی تربیت بہت اچھی کی ہوگی، تو میں آپ کی نا 2 بیٹیوں کا اپنے 2 بیٹوں کے لیے رشتہ لینا چاہتا ہوں۔ تو بابا جی نے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے وقت دیں۔ وہ اپنے گھر گئے، انہوں نے اپنی بیوی سے بات چیت کی کہ اس طرح سے دکاندار ہے اور وہ ماشاءاللہ بہت کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور ہم لوگ تو غریب ہیں، تو کیا کریں؟ اس طرح سے جی وہ ان کی بیوی کوئی وہ بھی بڑی صابر شاکر عورت تھی، تو اس نے کہا کہ آپ نا ان کو ہاں کر دے رشتے کے لیے۔ تو بابا جی گئے، انہوں نے کچھ دن سوچا، اور پھر نہ اس دکاندار کو، جو کپڑے کی دکان کا مالک تھا، اس سے بولا کہ ٹھیک ہے کہ ہمیں رشتہ منظور ہے۔ کچھ دن گزر گئے، سال 2، تو انہوں نے نا اس سے کہا کہ اپنا رشتہ تو آپ نے ہمیں دے دیا ہے، تو نا شادی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ تو بابا جی نا گھر گئے اور اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ اب رشتہ بھی طے کر دیا تھا اور کافی عرصہ ہو گیا، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شادی کریں، تو اب کیا کریں؟ تو لوگ آئے گئے، بلایا، اور شادی کی تاریخ طے ہو گئی، لیکن بابا جی نا اللہ پہ توکل کرنے والے تھے، تو انہوں نے اللہ پہ توکل کیا اور اللہ سے ہی مدد مانگی، کسی اپنے بندے کے پاس نہیں گئے۔ شادی میں کچھ دن رہ گئے تھے، لیکن ان کے گھر میں کوئی جہیز وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو ایک دن نا ان کے دروازے پہ دستک ہوئی، تو بابا جی جو ہے نا وہ باہر گئے، اور انہوں نے جا کے دروازہ کھولا، تو ایک آدمی نا بیگ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے ان سے نام پوچھا کہ آپ یہ ہیں اور وہاں پہ چاول کی ریہڑی لگاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی جی بالکل جی میں وہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دیں۔ تو انہوں نے بابا جی سے کہا کہ بابا جی آپ مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ ایسا کیا پڑھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے ہیں، اور انہوں نے آ کے مجھ سے بولا ہے کہ جاؤ فلاں آدمی ہے، وہ وہاں پہ ریہڑی لگاتا ہے، یہ اس کا نام ہے، تم جاؤ اور وہ چاول کی ریہڑی فلاں بازار میں فلاں جگہ پہ لگاتا ہے، آپ وہی ہیں اور بالکل صحیح۔ تو اس بابا جی نے کہا جی بالکل میں وہی ہوں۔ تو اس بابا جی نے بتایا کہ بیٹا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، بس درود شریف جو ہے نا وہ میں کثرت سے ادائیگی کرتا ہوں درود شریف کی۔ تو یہ میرے معمول مجھے تو یہی لگتا ہے، مجھے اور کچھ نہیں ہے یاد درود شریف کے علاوہ، اور سچے دل سے میں صدقے دل سے پڑھتا ہوں کہ میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا درود شریف کے بدلے، بس میں محبت رسول میں درود پاک جو ہے نا اس کی ادائیگی کرتا ہوں۔ تو وہ بندہ جو ہے نا رونے لگ گیا، لیکن اس نے اپنا کوئی تعارف نہیں کروایا۔ تو اس آدمی نے فرمایا کہ بولا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بیگ جاؤ اور اس آدمی کو دے کر آؤ، تو یہ بیگ آپ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اور وہ روتے ہوئے چلا گیا کہ اس کی بھی ایک اللہ نے سن لی تھی، تو اس سے نیکی کروانی تھی اللہ نے اس سے۔ تو جب وہ آدمی چلا گیا اور دروازہ بند کر کے وہ اندر آدمی آیا، تو اس نے بیگ کھول کے دیکھا اور اس کے اندر 30 لاکھ روپے تھے۔ تو وہ اس آدمی نے نا ان پیسوں سے، آج سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، تو ان پیسوں سے اس بابا جی نے اپنی بیٹیوں کی شادی بہت اچھے طریقے سے کی، اپنا کاروبار سیٹ کیا، اور باہر
اور پھر وہ سعودی عرب گئے اور انہوں نے اپنا حج اور عمرہ ادا کیا، جس سے دیکھیں نا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن وہ بہت کچھ ہمارے لیے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بس اگر کچھ اعمال جو ہمارے نہیں قبول ہو رہے ہوتے تو شاید وہ ہماری کچھ نیت ہوتی ہے، کچھ ادائیگی ہوتی ہے ان کی، اور کچھ ہمارے اعمال ہوتے ہیں جو نہیں قبول ہو پا رہی ہوتی. تو اعمال جو ہے نا وہ کبھی بھی نہ کہیں کہ یہ عمل تو جو ہے نا وہ کام نہیں ہمارے آ رہا. ہم اپنے اندر ہمیں کوئی کمی ڈھونڈنی چاہیے کہ کوئی ہم تو غلطی نہیں کر رہے، ہم کچھ ایسا غلط تو نہیں کر رہے، یا پھر یہ تو نہیں ہے نا کہ اس کی وجہ سے ہمارا یہ ادائیگی کی وجہ سے کچھ تو معاملات ہمارے ساتھ ایسے یار ہوتے ہیں نا کہ ہم صحیح نہیں کر پا رہے ہوتے. تو جی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، چھوٹی چھوٹے سے ہمارے اعمال ہوتے ہیں جو کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند آ جاتے ہیں اور ہم ان کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اور دعا کیجیے اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی، ارد گرد کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے لیے.